اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پورے دنیا کے انسانوں، پورے وشو کے مانوتا منشیہ، پورے دنیا کے انسانوں، آج کا ویڈیو سب کے لیے ہے، چاہے ایمان والے مسلمان ہوں یا نان ایمان والے، بنا ایمان والے انسان ہوں، ایمان والے مسلمان ہوں یا بنا ایمان والے انسان ہوں، پورے وشو کے لوگوں، پورے مانوتا کے لیے آج کا ویڈیو ہے، اور پوری دنیا کے لیے عام طریقے سے، جنرل طریقے سے، اور اسلام والے جو ایمان والوں کا دعویٰ ہے ان کے لیے اسپیشل طریقے سے۔ لہٰذا ہم اور آپ زندہ ہیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو کا اگر آپ تھمبنیل ٹائٹل اس وقت دیکھیں تو میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈھلتا ہوا سورج کا فوٹو لگایا ہے۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈھلتا ہوا سورج، ہم سب کی زندگی ڈھلتی ہوئی سورج کی طرح ہے کہ دھیرے دھیرے ڈھلے گا اور ایک دن اینڈ آف لائف یعنی موت آ جائے گی۔ تو ڈھلتا ہوا سورج کا بیک گراؤنڈ لگایا ہے، اس کے اوپر پہلے ہندی میں نے لکھ دیا ہے زندگی کا سفر، آگے پرشن واچک چنہ، اور بیچ میں اردو میں نے لکھا زندگی کا سفر، آگے سوالیہ نشان، اور اس کے نیچے پیلے کلر سے میں نے انگلش میں لکھا جرنی آف لائف، جرنی آف لائف، آگے کوشچن مارک۔ تو یہ کیا ہے زندگی؟ زندگی کو لوگوں نے الگ الگ طرح سے پریبھاشت کیا ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ سب بولے ہیں۔ تو لوگوں کا جو الگ کہنا ہے، کوئی کہتا ہے زندگی امرت ہے، کوئی کہتا ہے زندگی بہت ہی بوجھل اور زہر ہے، کوئی کہتا ہے زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہوگا کس نے جانا، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ۔ لہٰذا دنیا لوگوں نے جو کہا ہے وہ تو آپ لوگ تو سنے ہی ہیں، لیکن دنیا کے جتنے لوگ، چاہے جتنے بڑے انٹلیکچوئل ہوں، وہ غلط بول سکتے ہیں، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن ہمارے قرآن حدیث میں ہم مسلمانوں کے لیے زندگی کے بارے میں اور زندگی کا مرحلہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بتا دیا ہے۔ اس کا تذکرہ میں نے میری لائیو ریکارڈنگ میں ابھی آگے کر دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تبھی زندگی کا مقصد، زندگی کا سفر سمجھ پائیں گے۔ اس میں ابھی اس کے بعد میں دو ویڈیو، غالباً دو ویڈیو میرے بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب کو میں نے جوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، ایک میرا یہ فوٹو آیا، یہ فوٹو میرے بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب، دیکھنے کے اعتبار دہنے طرف میرے بھائی کھڑے ہیں اور بائیں طرف میری بڑی والی بھابھی ہیں۔ بھابھی کے متعلق میں نے سنا ہے غالباً بچپن میں انہوں نے مجھے دودھ بھی پلایا ہے، ایسے میں اگر انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے تو میری رضائی ماں بھی ہو گئیں۔ لہٰذا بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا دسمبر 2023 میں، اللہ ان کی مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انہی کا دو چھوٹا چھوٹا میرے گھر کا ویڈیو ہے، ایک تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پٹ کھڑے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گا، چھوٹا سا ویڈیو ہے، میرے بڑے بیٹے عبداللہ نے غالباً بنایا ہے۔ اس میں بڑے بھائی 2 سال پہلے کا ویڈیو بیمار نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی ایک اور چھوٹا سا ویڈیو جو میں نے بنایا ہے وہ 2023 دسمبر 2023 کا ہے۔ 29 دسمبر کو بڑے بھائی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، وہ بیماری والا ویڈیو دیکھے۔ یہ ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے سسر صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے سالے ہیں، یہ ہمارے 4 نمبر والے بھائی ہیں جن کے ہاتھ میں گھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دم چھوٹا سا ویڈیو میرے بڑے بیٹے عبداللہ نے بنا۔ یہ دوسرا جو ویڈیو آ رہا ہے یہ ہمارے بمبئی کے گھر کا ہے، یہ بمبئی کے گھر کا بیماری کے حالت کا ہے، دسمبر 2023 کا، غالباً 22 دسمبر 2023 نہیں 23 دسمبر کو، 22 کو مجھے خبر ملی، 23 دسمبر 2023 کا یہ ویڈیو ہے، 23 دسمبر 2023 کا۔ دیکھیے ہاتھ وغیرہ تھوڑا ہلا رہے ہیں، یہ گھر پہ تھے، اس کے بعد ہم لوگوں نے ہاسپٹل میں شفٹ کیا تھا۔
اس میں آپ نے کوکر کی آواز آگے سنا ہوگا، بیمار ہیں تب بھی تو کھانا بنے گا، یہی تو زندگی ہے۔ کہ بمبئی میں میرے گھر پہ احسان منزل، ہمارے گھر پہ احسان منزل پہ گھر کا فوٹو ہے، میں نے خود بنایا اس ویڈیو کو۔ ہاسپٹل میں لے جانے سے پہلے کی بات ہے یہ، ویسے تو 2 سال سے وہ بیڈ پہ تھے۔ ہاں اب دیکھیے 2 ویڈیو میرے بڑے بھائی مولانا عبدالباری صاحب کا 2 ویڈیو میں نے لگا دیا کہ زندگی ہے۔ ایک فوٹو بھائی اور بھابھی کا، بڑکا بھیا کا اور بھابھی کا فوٹو دیکھیے، ہس پشٹ والا، جب خیر خیریت سے، وہ 5-6 سال پہلے کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ویڈیو بیمار والا جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غالباً 2 سال پہلے کا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ویڈیو جب بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیے زندگی کے ایک رونق والا ویڈیو اور آیا، وہ بھی دیکھ لیجیے، اس کے بعد بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں۔ یہ ہمارے بہنوئی ایک ہی ہمارے ہیں، مولانا عبدالوفا صاحب، مولانا ابوالوفا صاحب۔ یہ ہمارا چھوٹا بھانجا ہے مولانا ارشاد، یہ میں ہوں۔ یس، دیکھیے زندگی کے رونق آپ نے دیکھ لیا، زندگی کے رونق دیکھ لیا۔ بہت بڑی آفس ہمارے چھوٹے بھانجے کا، مولانا ارشاد صاحب جو بھانجے صاحب ہیں، ان کی آفس ہے نیو بمبئی میں۔ بس چھوٹا سا ویڈیو، وہ بھی غالباً ہم نے ہی بنایا ہے۔ اب دیکھیے اصل بات، جو ویڈیو کا بنانے کا مقصد تھا وہ اس وقت چل رہا ہے، یہ ہے قرآن میں غالباً 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی 13 اور 14 نمبر کی 2 آیتوں کا، یہ دیکھیے ایسا بنا دیا ہے کسی بھائی نے، یہ تو کسی دوسرے نے بنایا ہے، 6 مرحلے، 2 2 4 2 4، ہاں 6 مرحلے میں۔ اسی کا آگے میں نے اسی پہ اپنی بات رکھی ہے، بیان کی ہے، یا ایکسپلانیشن کہہ سکتے ہیں۔ میں اسی چیز کو، قرآن کی بات کو لے کر، ہم اور آپ انسان ہیں، کیسے بنے ہیں، کیا مقصد اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، تو اس کا ایکسپلینیشن میں نے آگے کہا ہے۔ باقی تو آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ نے کئی جگہوں پہ، کئی متعدد جگہوں پہ کہا ہے ہم اور آپ انسانوں کے لیے کہ خلقت الانس والجن الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے، ایک گلاس پانی پینے سے لے کے پوری زندگی گزارنے تک، مرنے تک کے پوری زندگی کے مرحلے کو عبادت کہتے ہیں۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں، صرف روزہ، نماز، حج، قربانی کا نام عبادت ہے۔ عبادت بہت جامع الفاظ ہے۔ دیکھیے میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، اس کو سنیے، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ویسے تو سارے دنیا کے انسانوں، لیکن بالخصوص سارے دنیا کے مسلمانوں، آپ نے تمہید میں دیکھ لیا، سن لیا، اور آج کے ویڈیو کی ٹائٹل ہے زندگی کا سفر۔ زندگی کا سفر، میں نے جیسے کہا کہ بہت لوگ الگ الگ زندگی کی پریبھاشا اور ڈسکرپشن یا پریبھاشا اس کا کہتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، اس میں کل کیا ہوگا کسی نے نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی زندگی کو کہتا ہے امرت ہے، اچھا ہے، کوئی کہتا ہے بس ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، دنیا میں اگر آئے ہیں، گانا ہے فلمی، دنیا میں اگر آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون اگر زہر ہے تو پینا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگوں نے، الگ الگ لوگوں نے جیسی جس کی سوچ ہے ویسا اس کا دماغ چلاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ایک بات تو سب کو، پوری دنیا کے مرد عورت کو ماننا پڑے گا، پورے پرتھوی پہ، پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، مسلم ہوں نان مسلم ہوں، کہ زندگی کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان ہو سکتے، بہتورے ہیں کچھ لوگ، بہت لوگ ہیں
जो अल्लाह का इनकार करेंगे, भगवान का इनकार करेंगे, सब चीज़ का इनकार करने वाले दुनिया में, अपने माँ बाप का इनकार करेंगे, अल्लाह को इनकार नौज़ुबिल्लाह करेंगे, भगवान को, गॉड को, किसी को भी, सबको इनकार करने वाला इंसान मिल जाएगा। हर चीज़ का इनकार करने वाला दुनिया में इंसान मिल जाएगा, लेकिन अपनी मौत को कोई इनकार करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बात तो ये कड़वी हकीकत है। और दूसरी यही है जो शायर कहा है कि जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी न रहा कोई, मिट्टी में सब समाए। और तीसरी एक बात और अच्छी नज़र आ रही है कि हम सब इंसानों का माजी यानी पिछला कल, माजी भी मिट्टी था, आज भी हम मिट्टी ही हैं, मिट्टी के पुतले, और कल मिट्टी में ही मिल जाना है। हम मुसलमान जब मरते हैं तो जब कब्रिस्तान में, कब्र में मिट्टी दी जाती है, जो दुआ पढ़ी जाती है, उसका तर्जुमा ही यही है। हाँ, कल अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से बनाया है। इस वक्त हम मिट्टी के पुतले में जान दे दिया है, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बीबी बच्चा रखे हुए हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन कल फिर भी मिट्टी में, यानी मिट्टी में ही मिल जाना है। किसी ने मिसाल दिया है बर्फ़ के सिल्ली का, बर्फ़ के टुकड़े का, कि इसका माजी भी पानी था और मुस्तकबिल भी पानी है, पिघल के वो हो जाएगा। उसी तरह इंसान है, मिट्टी, माजी भी मिट्टी था और मुस्तकबिल भी हमारा मिट्टी ही है। लिहाजा आगे पीछे वीडियो में मैं अपनी थोड़ी बातें करूँगा। आप लोगों ने देखा कि आगे ज़िंदगी का सफ़र, आज के वीडियो का टाइटल मैंने बनाया है ज़िंदगी का सफ़र। और मैंने मेरे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिदैन को और मेरे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम से इन सब की मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएँ। सबसे बड़े भाई हमारे मौलाना थे, मौलाना अब्दुल बारी साहब। 29 दिसंबर 2023 को, 29 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 जुमे का दिन था। सुबह 7, साढ़े 8 बजे, पौने 8 बजे करीब उनका इंतकाल हुआ बम्बई में, मुमरा में। लिहाजा मैं वहीं था बम्बई में, तो लिहाजा बड़े भाई का और भाभी का एक फ़ोटो भी मैंने आगे लगा दिया है। अच्छे, जिस वक्त वो 5, 7, 8 साल पहले का फ़ोटो हो सकता है। उसके बाद करीब 2 साल पुराना एक वीडियो छोटा सा मैंने लगाया है, मेरे बड़े बेटे अब्दुल्ला ने उस वीडियो को बनाया है, जब वो बीमार हो गए थे, गांव पे थे। गालबन मुझे याद आ रहा है कि बासी ईद का ज़माने, बासी ईद यानी ईद के दूसरे दिन का फ़ोटो है। उसमें हमारे ससुर भी हैं, हमारे बड़े साले भी हैं, और मेरा बेटे ने गालबन वीडियो बनाया है, अब्दुल्ला ने, और बाकी हमारे बड़े भाई बीमार वगैरह उस वक्त बीमार थे। और दूसरा वीडियो एक मैंने जो बेड पे सोए हुए हैं, उस वक्त अभी 2023 में, जब दिसंबर में हमें 22 दिसंबर 2023 को जुमे के दिन ही मुझे खबर मिली। मैं गुड़गांव हरियाणा में था और वहाँ से फ़ौरन मैं हवाई जहाज़ से भाग के गया बम्बई। 22 दिसंबर 2023 जुमे के दिन मुझे रात को 8:30 बजे खबर मिली, और ये 22 के बाद एक हफ्ते बाद दूसरा दिसंबर जो जुमा आया, 29 दिसंबर 2023 जुमे को करीब पौने 8 बजे मॉर्निंग में हमारे बड़े भाई अपने रब से जा मिले। अल्लाह मेरे वालिदैन को, बड़े भाई को, सबकी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लिहाजा मैंने वीडियो बनाने का, ज़िंदगी का सफ़र, मैंने कहा किसी दूसरे का वीडियो क्यों डालें, अपना ही वीडियो बना दिया है। लेकिन मेरे ये रिकॉर्डिंग के पहले मैंने जो लगाया हुआ है एक, यानी ज़िंदगी के एतबार से भी किसी भाई ने बेहतरीन बनाया है, उसको आप देख लें। मैं उसी पे थोड़ी सी तबसरा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया, इंसान इंटेलेक्चुअल या कौन क्या कहता है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे रब का फरमान कुरान, किसी कीमत पे उसका जेर जबर पेश भी गलत नहीं हो सकता। और हमारे रब ने जो कहा है वही हमारे नबी ने हदीस की शक्ल में कहा है। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बात जो कुरान में है 100% सही है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी ने अपने मुंह से कह दिया वो भी 100% सही है। लिहाजा आज मुझे अक़ल में आए, समझ में कुछ बातें आए या ना आए, 100% कुरान की हर बातें सही हैं। लिहाजा कुरान में सूरह मोमिनून में
قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے، ہم سب مسلمانوں کا سنویدھان ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے غالباً 18ویں پارے، قرآن مجید میں 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتوں میں اللہ نے ہم سب انسان، جو بھی مرد عورت ہیں، ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو کیسے بنایا ہے اللہ نے، اور اس کے بعد فوراً کہہ بھی دیا ہے کہ موت بھی آپ کو آئے گی اور کل قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے رہو گے۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ مان لیجئے 2 2 4 2 6 مرحلے دکھائے گئے ہیں، 2 2 4 2 6۔ یہ فوٹو ہے بڑھیا، وہ آگے میں نے لگا بھی دیا ہے آپ لوگوں کو، یہ دیکھیے یہ فوٹو ہے بہترین، آگے بھی میں نے لگا بھی دیا ہے اس ویڈیو میں، یہ اس وقت دکھا دے رہا ہوں۔ تو اس میں 18ویں پارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 13 اور 14 میں پہلے مرحلے کو اس طرح کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اس کا ترجمہ ہے پھر اسے ایک مخصوص جگہ ٹپکی ہوئی بود میں تبدیل کر دیا میں نے۔ ہاں، اللہ نے ہم سب کو جو اسپرم کہتے ہیں انگلش میں اسپرم، اور جسے اردو میں منی کہتے ہیں اور انگلش میں اسپرم کہتے ہیں اور ہندی میں شکراڑو کہتے ہیں، جو مرد کے پرائیویٹ پارٹ سے نکال کے اللہ تعالیٰ عورت کے رحم میں ڈالتے ہیں، اسے اسپرم کہتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک مخصوص جگہ ٹپکی ہوئی بود میں تبدیل کیا، اس کو عربی میں نطفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے کو اللہ نے کہا ثم خلقنا نطفۃ علقہ، پھر اس بود کو لوتھڑے کی شکل دی گئی۔ اور تیسرے مرحلے میں اللہ نے کہا فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا۔ اور چوتھے مرحلے میں اللہ نے کہا فلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا دی۔ اور پانچویں مرحلے میں اللہ نے کہا فکسونا العظام لحما، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ یہ سورہ مومنون کی 13 سے 14 یعنی 2 ہی آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں، قرآن کے 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون کی 13 اور 14 نمبر 2 آیتوں کا الگ الگ میں نے یہ بتایا۔ پانچویں مرحلے میں کیا ہو گیا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا ہم سب انسانوں کے۔ اور چھٹویں اور فائنل ادھر انہوں نے بنایا، جن بھائی نے بنایا ان کو اللہ اجر دے، چھٹویں میں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ لوگ قرآن پڑھنا جانتے پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ مفہوم دیکھ لیجئے، اس کے بعد جب تفسیر میں جائیں گے نا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا چھوٹی سی ویڈیو میں کتنی بات بتائی جا سکے، بس وہی بار بار جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی نہ بچا کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ تو ہم سب کا ماضی بھی مٹی تھا، اس وقت ہم لوگ مٹی کے ہی پتلے ہیں۔ دیکھیے بہت بہترین مشہور قوالی تھے نا، مٹی کے پتلے تجھے کس پہ غرور ہے، مٹی کے پتلے تجھے کس پہ غرور ہے، چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا۔ اس ویڈیو کے بعد میں نے سورج کا فوٹو ہی لگا دیا ہے، چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کے آج جوانی مل گئی، طاقت مل گیا، وحدہ مل گیا، پوزیشن مل گیا،
पैसा आ गया तो अपने माँ बाप की नाकदरी करे, मोहल्ले में झगड़े करे, उम्मत में झगड़े करे। नो 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 नेवर, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है, हम लोग यूपी बिहार के लैंग्वेज में कहते हैं, जो आदमी अकड़ के ऐसे ऊपर सर के कर चलेगा, उसे एक ना एक दिन नीचे पत्थर का ठेस लगेगा, वो मुंह पर गिर जाएगा, चोट भी लगेगा, दांत भी टूट जाएगा। और जो आदमी, मिसाल दिया जाता है, जो आम का पेड़ या कोई भी फल का दरख्त पे फल ज़्यादा लग जाए तो झुक जाता है लोड की वजह से। तो जो आदमी झुक करके चलेगा, भले आपको अल्लाह ताला करोड़पति अरबपति बना दे, झुक करके आप इंसान बन के चलोगे तो सबका ख्याल रखोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जितनी बातें कुरान में कही गई हैं सब पर अमल करना होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के सामने उसवे हसना है। वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे तब जाके सरात मुस्तकीम पे चलते हुए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला हम सबको कहीं सुनी बातों से ज़्यादा समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के आगे पीछे भी मैं दुआएं कर दूंगा इंशाअल्लाह, लिहाजा वीडियो बड़ी हो रही है। आप सबसे यही गुजारिश है कि हम इंसान हैं, ऐसे नापाक नुतफ़े से पैदा किए गए। सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा है, सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा है, जिसका मफहूम तर्जुमा मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नापाक नुतफ़े से हमने इंसान को पैदा किया, नहीं हमको आपको, कि वो नापाक नुतफ़ा जिसे स्पर्म कहते हैं, मनी कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, जो कुछ कह लीजिए, वो अगर कपड़े लुंगी और पैजामे में लग जाए, बिना धोए नमाज नहीं होगी, बिना धोए हुए नमाज नहीं होगी। इतना डिलिकेट, इतना कमज़ोर, इतने नापाक पानी से हम और आप पैदा हुए हैं। तो अपनी हैसियत को ना भूलें, हर हाल में अल्लाह की बात माने, कुरान पढ़ें, समझें, अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी तर्ज ज़िंदगी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी मिलेगी। अल्लाह मुझे भी आप सब हजरात को कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी तफसील से बात करता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए, मैंने कहा था कि जैसे ज़िंदगी हमारी आपकी ढलता हुआ सूरज है, तो उसका फ़ोटो मैंने देखिए लगा दिया है। ढलता हुआ सूरज यानी सनसेट होता हुआ। और आगे मैंने शायद कहा कि नहीं कहा, फिर एक बार कह दूं कि बहुत मशहूर कव्वाली आज भी आप लोग सुन सकते हैं, सब मौजूद है यूट्यूब वगैरह पर, कि ज़िंदगी के बारे में किसी ने कव्वाली में बेहतरीन मशहूर कव्वाली थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है तो ढल जाएगा, यकीनन ढल जाएगा, यकीनन ढल जाएगा। किसी शायर ने कितना बेहतरीन बात कही है कि ज़िंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत अपनी दिल रुबा है साथ लेके जाएगी। हाँ, तो ज़िंदगी के सफ़र में इतराना नहीं है, अकड़ना नहीं है। फिर एक बार सुनिए, शायर ने कहा है कि ज़िंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत अपनी दिल रुबा है साथ साथ लेके जाएगी। लिहाजा मौत को जो आदमी याद रखेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो गुमराह नहीं होगा। ऐसे में जितनी बातें मुझे आगे बतानी थी सब बता ही दिया मैंने। अब कुछ छोटी मोटी बातें और रह गई हैं। देखिए, यह लोगो आया, अरबी में जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लिखा हुआ है या हय्यो या क़य्यूम। या अल्लाह ताला के लिए मेरे मुताबिक ये इसमें आजम है, या हय्यो या क़य्यूम। इसका मतलब होता है अल्लाह हमारा हमेशा से है, हमेशा रहने वाले हैं। देखिए, अल्लाह ताला के नाम का बेहतरीन लोगो ये इस वक्त जा रहा है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमत का अस्तगीस। इस तरह कह के जब दुआ मांगी जाती है तो उलमा कराम फरमाते हैं कि दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़रूर बा ज़रूर कबूल करते हैं। यहाँ देखिए, कुरान का ये जा रहा है। ये कुरान आसमानी किताब है और फाइनल किताब है इंसानों के लिए। ये कुरान आसमानी किताब है, फाइनल किताब है इंसानों के लिए। ये अल्लाह का फरमान है, हम सब मुसलमानों का संविधान है, तर्ज ज़िंदगी है, राह हिदायत है, जान है हम सब का। लिहाजा देखिए, मेरे बड़े भाई का फिर से ये फ़ोटो मैंने यहाँ लगा दिया है। बड़का भैया हैं और मेरी भाभी साहिबा हैं।
اس کے بعد یہ دیکھیے میرا جوانی کا فوٹو ہے، الحمدللہ غالباً اس وقت میں 27-28 سال کا رہا ہوں گا۔ یہ بھی فوٹو غالباً عید الفطر کے دوسرے دن یعنی باسی عید کا فوٹو ہے۔ یہ دیکھیے میری بیگم اول ساتھ میں ہیں، اور یہ فوٹو میں بار بار لگا دیا کرتا ہوں۔ یہ 2017 کا میرا پہلے عمرے کا فوٹو ہے، اور پہلا عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے سر کے اوپر بال ہے۔ میں احرام کے حالت میں اس وقت کا دیکھیے فوٹو ہے۔ میں احرام کے حالت میں ہوں اور مروہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے دعا کیا تھا اس وقت۔ بال ابھی حلق نہیں ہوا ہے، اس لیے پہلا عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد حلق ہوگا تو کمپلیٹ ہوگا عمرہ۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں۔ ہاں ایک بات جو امپورٹنٹ تھی کہنی وہ یہ کہ اللہ نے جہاں کہا ہے قرآن میں خلقت الانس والجن الا لیعبدون، اسی طرح کئی جگہوں پہ کہا ہے۔ آپ لوگ قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، یا علماء کرام سے رجوع کر کے پوچھ لیں۔ اللہ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے، کہیں کہا ہے کہ جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ میں بندوں کو روزی وہاں سے دے دوں گا جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور کہیں کہا ہے اتنا روزی دوں گا کہ بے شمار دوں گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا اوپر والا دیتا ہے تو دیتا چھپر پھاڑ کے، اور کہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب جس کا ترجمہ مفہوم ہے قرآن میں کہ میں نے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ لوگوں کو انسانوں کو روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ روزی تو میرے ذمے ہے۔ لہٰذا آپ کو یقین کی بات ہے، حقیقت میں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے، لہٰذا ہم اور آپ بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اور پاک دامنی کے ساتھ پورے اسلام مذہب پہ عمل کرتے ہوئے جئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اسلام پہ زندگی گزارنے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور کل قیامت کے دن جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔